السلام علیکم ناظرین، آج کی بات میں پھر آج نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، آپ کے لیے ایک خوبصورت شو لے کر آئے ہیں۔ تو یقیناً آج آپ لوگ بتائیے، کیا کہتے ہیں نا، آپ لوگوں کی کالیں آنی چاہیے اس شو کے اندر تاکہ یہ شو اور زیادہ آگے بڑھے، اور آپ لوگ اس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں 100%۔ آپ لوگ بہت اس شو کو بہت محبت سے دیکھتے ہیں اور بہت آپ لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں، آپ لوگ کی ای میلیں بھی آتی ہیں، میسج بھی آتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام آپ کر رہی ہیں اور بہت اچھا آپ شو لے کر آ رہی ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بس یہی درخواست ہے کہ آپ ضرور اس کے اندر آیا کریں، اس میں شامل ہوں، اس میں کال کریں۔ چلیں کہیں نہیں جائیے گا، میں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہی ہوں اور پھر واپس آتی ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، گئے تھے ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، بریک کے بعد واپس آئے تو ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں مظہر بھائی کو۔ مظہر بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم سمینا، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ جی مظہر بھائی آپ بتائیے، آپ کیسے ہیں، کیا حال چال ہے؟ بس اللہ کا شکر، الحمدللہ تھنگز آر گڈ۔ یو رائٹ۔ مظہر بھائی، میرا آج کا ٹاپک ہے، میں آپ سے بھی کچھ سوال کروں گی کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا نے جو کام کر دکھایا ہے، اور سوشل میڈیا پہ لوگ ایک سمجھ لیں کہ ایک اپنے کہنا چاہیے کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، کس چیز کے لیے حاصل کرنے کے لیے لوگ آج کل جو ہے لڑکیاں، جو آدمی ہیں بہت بڑی عمر کے آدمی ہیں اور وہ چھوٹی لڑکیوں سے شادی کرنے کی کوشش میں لگے ہیں اور کر بھی رہے ہیں شادیاں، اور ہو بھی رہی ہیں شادیاں۔ اب جیسے دیکھا جائے، مثال دی جائے، جیسے عامر لیاقت صاحب نے کی شادی، تو یعنی کہ وہ ایک فیم آدمی تھے، ایک مشہور آدمی تھے، تو وہ جو بھی، اور ان کے پاس پیسہ تھا تو کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ کسی بھی اپنی بیٹی جیسی لڑکی سے شادی بھی کر سکتے تھے۔ انہوں نے ہی نہیں شادی کی، بلکہ اس سے زیادہ آپ سوشل میڈیا پہ اتنی لڑکیاں ہیں اور جا کے انٹرویو ہو رہے ہیں جن مردوں کے پاس بہت پیسہ ہے، 60 سال کے مرد ہیں اور 16 سال کی اور 18 سال کی لڑکی سے شادی کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر اگر مرد اتنی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چھوٹی بڑی عمر کی عورتیں کم عمر لڑکوں سے شادی کرتی ہیں تو لوگ، معاشرہ بہت انگلیاں اٹھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے جیسی مرد سے نہ شادی کر کے بیٹھ گئی، اس کو شرم نہیں آئی۔ تو وہ پھر مردوں کے بارے میں کیوں نہیں معاشرہ ہمارا اس طرح کی باتیں کرتا، اور کیوں نہیں کہتا جب بچی جیسی بڈھے ہوتے ہیں اور بیٹی جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے لاتے ہیں؟ تو آپ بتائیے، آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سمینا۔ آئی تھنک آپ کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے جی، اور اس میں ظاہر بات ہے آج کل کے ماحول میں جس بیک گراؤنڈ میں آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیے فرسٹ آف آل لیٹس انڈرسٹینڈ، شادی ایک ایسا ہے کہ جس میں قبول و ایجاب ضروری ہے۔ ایک بالغ مرد ایک بالغ عورت سے شادی کر سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ جوڑ کی شادی ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بالکل صحیح، جوڑ ہونا، جیسے یعنی جوڑ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ جوڑ آپ کا ذہنی طور پہ بھی، نفسیاتی طور پہ بھی، فزیکل طور پہ بھی وہ ایک جوڑ کا ہونا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر لوگ ریفرنس دیتے ہیں بہت زیادہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں شادی کی حضرت عائشہ علیہ۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ صرف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہی ایک مثال آپ کے پاس آ جاتی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کو ایک بریکٹ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ اسلام قیامت تک آنے والا دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جب تم اپنی سے کم یا بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتے ہو تو اس کی گنجائش ضرور موجود ہے، یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور ان دنیا کے اندر جو وہ سنت بنا کے گئے ہیں وہ آپ کو ایک پرمیشن سی دے کے گئے کہ یہ چیز ڈویبل ہے، لیکن شادی کے اندر جوڑ کا ہونا، یعنی عمر کا، دیکھیں عمر کا تقاضا، میں نے جیسے آپ نے کہا جائز ہونے میں کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جوڑ کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسے ایک آدمی اگر اس کی بڑی ایج ہے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کو واقعی دوسری شادی کی ضرورت پیش آ بھی رہی ہے تو کم از کم اس کے ایج کے آس پاس کی کوئی خاتون ہو۔ اسی طرح ایک خاتون کو بھی یہ چاہیے کہ اگر اس کے اپنے بچیاں جوان ہیں تو اپنے سے کم عمر لڑکے کے ساتھ شادی کرنا یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، سوشلی کلچرلی یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ لوگ اس کو ایک معیوب انداز سے دیکھتے ہیں۔ اچھا ایک بات تو اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ جوڑ کی شادی ہو، جوڑ کی شادی کے علاوہ یہ کہ عمر کے تقاضوں کا، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ایک آدمی اپنی بچی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو ویسے بھی انسان کے دل میں ایک حیا آتی ہے، اپنی بیٹی سامنے آتی ہے، اسی طرح ایک عورت کے سامنے بھی
اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اپنے سے کم عمر آدمی سے شادی کر رہی ہے تو کیا وہ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گی کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ کسی ایسے بڑے عمر کے آدمی سے شادی کرے؟ وہ نہیں پسند کرے گی. تو اس میں جوڑ کی شادی کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ چونکہ آپ نے نام لیا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کا, جی, اور ایک ڈاکٹر عامر لیاقت پہ لوگ اس لیے بھی بات کریں, دیکھیں وہ لڑکی ایک گاؤں کی لڑکی تھی, ایک گاؤں کی چھوٹی بچی ہے سمجھ لیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ عامر لیاقت سے جب سوال کیا گیا کہ بھائی شادی آپ کی پسند سے ہوئی کیا ہے, وہ ٹک ٹاکر ایک لڑکی ہے. ایک تو یہ ٹک ٹاکر نے بھی بہت تباہی بچائی ہوئی ہے, یہ جو ٹک ٹاکر پہ جو بہت زیادہ آ گئی ہے, تو جس نے نا معاشرہ, دیکھیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اب عامر لیاقت شان رمضان پروگرام کرتے ہیں, ایک رمضان کا ایک مہینے میں ایک اسلامی پروگرام لے کر آتے ہیں, تو اگر ایسے لوگ اسلام پھیلانے کی بات کریں گے, اسلام کی باتیں کریں گے, تو معاشرے کو کیا سبق دیں گے؟ دیکھیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے علاوہ آپ کی بالکل 100% بات میں آپ کی لیتا ہوں. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ اگر واقعی نکاح کی ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی اور ایجاب و قبول بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے, وہ اسلامی شرعی تقاضے تو پورے ہو گئے, لیکن اب آپ اپنے بیڈ روم کی تصویریں اور کلپس لگا کے آپ لے کے اور آپ اس کے ایک رومانی انداز میں, تو کیا کوئی اپنی عورت کا تقدس ایسے پامال کر سکتا ہے؟ بیڈ روم کو لے کے سوشل میڈیا پہ لے کر آئے گا اپنے اندر کی ساری چیزیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دے رہا ہے, اور پھر تم اس کے بعد ایک بیڈ روم کی تصویر جو تمہارے, اب بات تم کر رہے ہو کہ میں نے نکاح کیا ہے, گناہ نہیں کیا. جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے یہی, عامر لیاقت نے یہی وضاحت کی کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح نا بیڈ روم میں بیٹھ کے نا فون پہ باتیں نہیں کرتا, ہاں جان کیسی ہو, جانو کیسی ہو, یہ چیزیں نہیں کرتا, پر میں نے ایک اسلامی طریقے سے نکاح کیا ہے, تو لوگوں کو کیا پریشانی ہے, کیا تکلیف ہے, میں گناہ تو نہیں کیا نا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے چلا ہوں اور ایک سنت کا فرض ادا کیا ہے. ان کا یہ بیان تھا, مگر ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال تو آپ دے رہے ہیں, کیا انہوں نے اپنے بیڈ روموں کی تصویریں اس طرح سوشل میڈیا پہ ڈالی تھی جو اس وقت آپ ڈال رہے ہیں, اپنے ٹک ٹاکر کے ساتھ اپنی تصویریں ڈال رہے ہیں, آپ ایک مذاق بنا رہے ہیں معاشرے کے اندر. کتنے شرم کی بات ہے. دیکھیں انفرادی طور پہ یہ ایک مرد اور ایک عورت کی غیرت نفسانی سے گھٹیا بات ہے کہ آپ اپنے بیڈ روم کی ایک رومانٹک سی چیزیں بنا کے آپ لوگوں کو پیش کر کے دکھائیں. کون ایک عام آدمی بھی ایسے نہیں, اچھا برے کو چھوڑ دیں, ایک عام انسان بھی یہ نہیں کرے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک رومانی حالات میں اس کے کلپ بنائے اور پھر دنیا میں اس کے پرچار کرے. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ دیکھیں جو لوگ اس کو نکاح کا نام دیتے ہیں, جی نکاح تو بہرحال شرعی طور پہ ہو گیا, لیکن آپ جو اس نکاح کے ساتھ جو کر رہے ہو, اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی ایک گن کو بہت اچھی ریپنگ باکس میں ڈال کے آپ اس کو پیش کرنے کی کوشش سو دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. پھر آپ کال اگر آپ کو لینی تو آپ کال لے لیں, میں آپ کو کنٹینیو کرتا ہوں. ہم کنٹینیو یہیں سے کریں گے. جی ہیلو. جی ہیلو, السلام علیکم فہمینا. السلام علیکم مظہر بھائی. جی السلام علیکم. بہت اچھی بات کہی مظہر بھائی, تھوڑا سا بہت اچھا پتا ہے. تھوڑا سا میں کچھ اپنا سوال بھی پوچھنا چاہتی تھی. میں یہ کہہ رہی تھی مظہر بھائی, جیسے جو عامر لیاقت صاحب کی جو حرکات و سکنات ہیں, اللہ تعالیٰ شاید ان کو ہدایت دے, اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ شادی کے لیے آپ نے بہت پیاری بات کی کہ پیارے نبی کی ہمیشہ مثال اس طرح کے جو حضرات ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس عورت سے آپ نے اپنے تعلق کو ختم کر دیا تو اس کی عزت اور کردار کی آپ میڈیا میں بیٹھ کے جو دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں, وہ کس خانے میں فٹ ہوگی؟ وہ عورت آپ کی بیوی نہیں رہی لیکن کسی کی ماں ہے, ابھی بھی آپ کے اپنے بچوں کی ماں بھی ہے, اور وہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, تو آپ اس کی عزت کو اس طرح سرے بازار اچھالنے کی جو ایک گھٹیا کوشش کر رہے ہیں, اس کو آپ کون سے خانے میں فٹ کریں گے؟ کیا معاشرتی خانے میں, یا پھر دین کے حساب سے اس کو کہیں پہ فٹ کریں گے؟ کیونکہ ہمارا دین تو کسی بھی شخص کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, تو نہ کہ آپ کی سابقہ جو بیوی رہ چکی ہے آپ اس کی عزت پر اس طریقے سے ووٹ لے کر آئیں, تو یہ کہاں تک درست ہے؟ اور یہ جو اس قسم کے کام صرف اپنے آپ کی نمائش کرنے کے لیے آپ مذہب کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں, تو کیا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کے اوپر نوٹس اس بات کا لیا جانا نہیں چاہیے کہ اپنی الٹی سیدھی حرکات کے اوپر بھی اس قسم کے نام نہاد جو مولوی یا ملا پتہ نہیں کیا کہوں ان کو, وہ ایکٹر ہیں یا کیا ہے سمجھ نہیں آتا ہے, وہ دین سکھاتے ہیں تو مولانا صاحب ہیں, تو وہ جو حرکات اور سکنات میں ملوث ہے تو ان کے خلاف تو قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے, کیونکہ وہ مذہب کو بیچ میں لا کر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اگر ایک شخص انجان ہے اور وہ دین کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا, اس سے تو شاید غلطی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن جو دین کو جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ایسے دعوے دار ہمارے سامنے جو ہے اسلام کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں, پلیز اس پہ روشنی ڈالیے گا. اور بہت اچھا شو ہے آپ لوگوں کا, بہت اچھا شو لے کر آئی تھی آپ لوگ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جی عامر لیاقت خان سے جب یہ سوال کیا گیا, اس اینکر نے سوال کیا کہ آپ کی جو دونوں بیویاں تھیں ان کو آپ نے فارغ کر دیا, تو کہہ رہا تھا کہ نا کہہ لیں گا اب آپ ان کے اوپر بھی کوئی ایک اور بیوی لے کر آئیں گے, 4 شادیاں جائز ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں تو اسٹارٹ سے سمجھے یہ پہلی شادی ہے میری,
दो तो चली गई, एक ने डिवोर्स ले ली मुझसे और एक ने खुला ले ली। कहने लगा तो आपका घर यानी कि खत्म हो गया। कहने लगा नहीं, घर तो कोई था ही नहीं जो खत्म हो गया, घर सिर्फ एक होता है अल्लाह का घर, बाकी मर्द का कोई घर नहीं होता। उनका ये बयान था। एक तो बहन ने जो सवाल पूछा कि जिन औरत से तलाक हो गई या जिसने आपसे जुदाई हासिल कर ली उनके बारे में बुरा बोलना, तो देखिए कुरान का जो हुक्म है ना कि कहते हैं कि अगर तलाक की नौबत भी आ जाए तो फ़ारिक़ुहुन्ना बिल मारूफ, उन औरतों के साथ भलाई करते हुए, उनके साथ इज्जत आबरू का मामला करते हुए उनसे अलहदगी इख्तियार करो, उनके बारे में फजला मत बको, उनके बारे में गंदी मत बात करो, उनकी किरदार कशी मत करो, बल्कि जो हो सके उनको दे सकते हो उनको दे दो जो शरअ में है। हुक्म कुरान का है, फ़ारिक़ुहुन्ना बिल मारूफ, नेकी करते हुए उनसे तुम अपनी अलहदगी इख्तियार करो, भलाई करते हुए इख्तियार करो। तो एक तो ये बिल्कुल ही 100% गलत बात है कि, और कुरान के अगेंस्ट बात है कि उस औरत जिससे आपकी जुदाई हो गई आप उसके बारे में गंदी बातें बोले और आप अपना क्लीन शीट हो जाएंगे। दूसरी बात देखिए, ठीक था, बहैसियत इंसान, बहैसियत इंसान, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, वो जिस्मानी हो सकती है, नफ्सियाती हो सकती है, किसी किस्म की भी, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि खुलिक़नल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान कमजोरियों के साथ पैदा किया गया है। लेकिन अब एक ऐसा आदमी कि जो फॉर एग्जांपल शादी कर रहा है, तो तुम्हें अगर शादी करनी भी है तो भाई आप अपनी शादी को एक इस तरह से रखें ताकि पब्लिसाइज ना करें, लोगों को ड्रामेटाइज ना करें, लोगों को बीवी को कमोडिटी बना के तो मत पेश करें कि जी आप उसको कमोडिटी बना के टिकटॉक वाली लैंग्वेज और आप उसका, ये बेसिकली इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। इंसान की अगर मेरे अंदर कोई खराबी है भी तो कोशिश ही करे कि इंसान अपनी कमजोरियों को पर्दे में रखे, इंसान बजाय उसका प्रचार करता फिरे। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। और स्पेशली अगर देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, एक डेफिनेटली अगर आप दीन की बात करते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, मुझ पे भी बढ़ जाती है, हर उस इंसान पे बढ़ जाती है जो दीन। लेकिन अगर, और दीन का हमेशा मेरी ये समझ में नहीं आता मजहर भाई कि लोग गलत काम करते हैं और फिर दीन को फौरन शामिल कर लेते हैं, क्यों, आखिर ये क्या वजह है? देखिए दीन को लेकर आते हैं, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल 4 शादियां हैं जी, 4 शादियों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप 2 शादी कर सकते हो, आप 3 कर सकते हो, आप 4 कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उनमें अदल पूरा ना कर सको तो फिर फवाहिदतन खैरुल लकुम, फिर एक ही औरत पे इक्तफा करो। फिर एक, अगर तुम उनका अदल के तकाजे 4 बीवियों के पूरे नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको एज अ लाइसेंस इस्तेमाल करते हैं कि कुरान ने 4 शादियों की इजाजत, अगर मैं उनमें अदल जिस्मानी, फाइनेंशियली और उस तरह से नहीं कर सकता तो अल्लाह ने फवाहिदतन खैरुल लकुम, एक ही शादी को करने को बोला है। इस्लाम ने एक्चुअली एक ही शादी करने को बोला है और कहा है कि सही तरीके से उस शादी को निभाओ, बच्चे हैं उनको उनका हक दो, बेगम को उसको हक अदा दो, हक अदा करो, ये अदा करो, बीवी का जो आपकी शादी आप जो आपकी अक़द में रही है उसका हक अदा करो, आप उन बच्चों का हक अदा करो। क्योंकि देखिए शादी कोई, आप देखिए अगर ये अभी हम हमें नहीं कहना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मगर आमिर लियाकत को इसलिए बात कर रहे हैं इस वक्त कि जब उन्होंने दूसरी शादी की थी तो तब फर्स्ट बेगम ने उनसे डिवोर्स नहीं लेना चाह रही थी। वो कही थी कि आप एक बच्चों के बाप हो, मुझे ऐसे ही रखो। पर उनकी जो सेकंड बीवी थी उन्होंने कहा कि नहीं अभी डिवोर्स दो, तो उन्होंने फोन पे ही डिवोर्स दे दिया अपनी पहली बीवी को, जबकि 2 बच्चे थे उनको ये सोचना चाहिए था कि मेरे 2 बच्चे हैं। तो आज बात कर रहे हैं कि एक बीवी ने मुझसे तलाक ले ली और एक बीवी ने मुझसे खुला ले लिया, मेरा तो अब कोई घर ही नहीं है, तो मैंने जायज तरीके से निकाह किया, उनका ये कहना है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी जी बोले, आपकी आवाज क्यों गड़गड़ आ रही है? जी अच्छा, बात करते हैं, आपका टॉपिक है कि छोटी उम्र की बच्चियां और बड़े उम्र के मर्दों की शादी जी, तो मौजूद कुछ हो रहा है, तो लियाकत आमिर के यहाँ पे कहाँ से आ गया? अरे एक मिसाल ही दे रहे थे आमिर लियाकत की, इसलिए आजकल बहुत इश्यू उठा हुआ है, टॉपिक तो वही है जी, सुनाए। ये है कि चूंकि टॉपिक में उससे कोई तल्लक नहीं है जी। दूसरी बात ये है कि आमिर लियाकत जो है कोई रोल मॉडल पर्सनैलिटी नहीं है, वो फ्रॉम डे वन ही वाज एन एक्टर एंड ही इज एन एक्टर। तो एक एक्टर को जो है ये संजीदा मामले से रिलेट कर, मगर एक बात सुने, संजीदा मामले से आपने बिल्कुल सही कहा। बात ये हो रही है कि हम उन चैनलों पे के लिए बात कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े चैनल होते हैं ना, जो इन ऐसे लोगों को बनाते हैं, आगे लेके जाते हैं, और वो जब दीन का, जब अभी रमजान का मुबारक महीना शुरू होगा तो शान रमजान करने के लिए वो बैठ जाएंगे। तो अगर ऐसे लोग जब दीन को फैलाएंगे और दीन की डोरी इनके हाथों में देंगे तो माशरा कैसे सुधरेगा? सवाल ये पैदा होता है, इस वजह से उनको ज्यादा उन पे बात की जा रही है।
آپ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ایسے آدمی جو ہے وہ معاشرے کو درست کریں گے جن کا درست نہیں کریں گے؟ دیکھیں میڈیا کا ہر چیز کے لیے میڈیا کو بہت قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کہ میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، میڈیا اس چیز کو لے کے چلتا ہے، تو اسی میڈیا سے ہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ ایسے لوگوں کو، کیا عالم دین نہیں ہے لوگ، کیا ختم ہو چکے ہیں جن کے پاس علم ہے، جو اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں اس کے لیے، اسکالرز بنتے ہیں، جو پڑھائی کرتے ہیں، جو دین کو سیکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، تو ان کو اسٹاپ کرنے کے بعد ایسے لوگوں کو دین کا کام سنبھالنے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جو ناچ گانا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ٹوپے لگا کے اور دین کے پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اسٹاپ کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے نئی جنریشن کو کچھ دینا چاہتے ہیں، الحمدللہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں اور سکھانا چاہتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے۔ جی آپ نے یہ کیسے پریزوم کر لیا کہ وہ جو پروگرام کرتا ہے وہ دین کے پروگرام ہوتے ہیں، یا ان پروگراموں میں جو میں نے نہیں کر لیا، دنیا میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے ان کے اسی پروگراموں کو، دین کے پروگراموں کو کر کے۔ میری بھی سن لیں نا، سنائیں میری سن لیں۔ سنائیں۔ تو ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اس میں جو میسج دیا جا رہا ہے وہ دین کا میسج ہے؟ اب اس میں سب سے قصور جو ہے وہ ہمارا ہے کہ جب ایک ایسا پروگرام جس سے آپ کو دین کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دین کا میسج نہیں جا رہا بلکہ دین کا اس میں چہرہ مست ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ پروگرام ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میری میں نے ہیبٹ ہے کہ ایک بندے کے نظریات سے میں ایگری نہیں کرتا ہوں، مطلب نظریات اگر اچھے ہیں تو ایگری نہیں کرنا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ان نظریات کو میں انسانی تمدن کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، باقی جو معاشرتی یا اخلاقی جو ہے تقاضے ہیں ان کے خلاف سمجھتا ہوں، تو میں کبھی اس اینکر کو کیا اس پروگرام کو بھی کبھی نہیں اوپن کرتا۔ تو اسی طرح یہ تو ہمارا قصور ہے کہ اگر ایسے لوگ جو 4 5 اپنے چہرے کے اوپر سجائے ہوئے ہیں، آپ ان کے پروگرام کیوں دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ عامر لیاقت جس زمانے میں عامر آن لائن کیا تھا، عالم آن لائن کرتا تھا، جی عالم آن لائن، جی اس زمانے میں میں اس کے پروگرام سنتا تھا، لیکن جب یہ وہ مینگو کھانا ہے اور آنکھیں بدلا کے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کی، اس کے بعد اس کے پروگرام ہوتے بھی تھے، کئی چینلوں پہ گیا، کبھی اس کو مطلب آن کر کے نہیں دیکھا۔ تو اس میں بیسیکلی ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہم کیوں پروموٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں اور ہمارا جو ریلیجن ہے وہ بھی بدنام ہوتا ہے۔ اب یہ چینل جو ہے وہ کیوں لیتے ہیں اس کو؟ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کی TRP بنتی ہے۔ جب ہم وہ چینل، وہ پروگرام اس کا دیکھتے ہیں تو چینل کا جو اپنا مالک ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں کیوں نہ اس کو ہائر کروں۔ اگر لوگ یہ تہیا کر لیں کہ ایسے بندے کو ہم نے پسند نہیں ہے ہمیں، تو ہم اس کو کیوں دیکھنا ہے؟ جب ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو اس کی TRP جب گر جائے گی تو کوئی چینل اس کو نہیں لے گا۔ تو اس لیے دوسری آخری بات یہ ہے کہ وہ ہم اس کو کیوں تصور کرتے ہیں کوئی ایک ریلیجیس آدمی ہے؟ وہ ایک ایکٹر تھا، ایک پریزنٹر تھا، وہ ایون عالم آن لائن میں بھی جو ہے وہ عالم بٹھا کے ان سے مطلب میڈیٹ کرتا تھا، ان کے اپنا وہ لیتا تھا خیالات۔ تو اس لیے اس کے بعد جو ہے اس نے پیورلی اپنے آپ کو ایک کمرشل اپنا وہ اینٹی بنا دیا۔ تو ایک کمرشل اینٹی کو ہم کیوں سمجھیں کہ وہ ایک ریلیجن فلار ہے یا ریلیجیس اسکالر ہے؟ تو اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی کیا کہیں گے آپ مظہر بھائی؟ دیکھیں بھائی نے جو ویوز دیے ٹھیک بولا کسی حد تک کہ ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن دیکھیں یہاں پہ نا کلیئرٹی جو آپ کا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا آپ ایک اتنی بڑی میجورٹی جس کو دیکھتی ہو تو اس کا ریزن یہ کہ لوگ تو ایسے پرسیو کریں گے کہ یہ چیزوں کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو شو ہے وہ اس چیز کی کلیئرٹی دے رہا ہے کہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے نا۔ اگر ایک انسان اس طرح کا ایک جیسے فار ایگزامپل میں تو دیکھیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے بولتا ہوں، اور میری اپنی بھی میری ذاتی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن میری ذاتی کمزوریاں should not conflict with اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ۔ انسان کے اندر میں نے جیسے پہلا بھی کہا کہ بحیثیت انسان آپ کی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اس کا پرچار تھوڑی کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ اس میں طلاق دینا بری بات ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں بدترین چیز جو ہے طلاق ہے۔ اس عورت جس کو آپ نے طلاق دے دیا، چھوڑ دیا، اگر آپ اس کے پیچھے اس کو گندی باتیں بولتے ہیں، اس کی کردار کشی کرتے ہیں، اس کے بارے میں برا بلا بولتے ہیں، آپ قرآن کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ آپ اگر شادی کر کے اپنی نکاح کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے بیڈ روم کی پکچریں آپ ریلیز کر رہے ہیں تو یہ ایک انتہائی معیوب بات ہے۔
تو ان چیزوں کو تو ہمیں اچھا اور غلط کہنا چاہیے نا، کہنا چاہیے، صحیح بات ہے. باقی دیکھیں انسان ہے اچھا دیکھیں غلط تو کہنا چاہیے. جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹاپک یہ ہے کہ چھوٹی عمر اور چھوٹی عمر کی بچے جو ہے نا چھوٹی عمر کی لڑکیاں جو ہے بڑی عمر کے مردوں سے شادی کیوں کرتی ہیں، آپ کا ٹاپک یہ ہے. تو آپ عامر لیاقت پہ بات کریے، اس لیے کہ عامر لیاقت پہ ہم لوگ اس لیے ابھی بات کرنے لگے کہ جیسے عامر لیاقت نے کی ایک چھوٹی بچی سے شادی کر لی جبکہ خود اتنے بڑے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، پر ان کو پر اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو اپنی بیڈ روم کی تصویریں ڈال رہے ہیں، ایک ٹک ٹاکر ہے، جبکہ ان کی خود کی بیٹی کی بھی عمر اتنی ہی ہوگی، پہلی بیوی جو ان کی تھی بشرا جو شادی ہوئی ہے ان کی، تو اب انہوں نے جبکہ ڈیورس بھی نہیں لینا چاہ رہی تھی، تو کیا ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ میرے بچے اتنے بڑے ہیں اور میری بیٹی ہے اور میں بیٹی جیسی لڑکی کو لے کر آ رہا ہوں، تو کتنے ٹائم تک اس کے ساتھ شادی شدہ زندگی گزاریں گے، کب چلے گی. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اسی طرح کی شادیاں کر رہے ہیں. اب جیسے عامر لیاقت کی شادی وائرل ہوئی، اسی طرح بہت سارے لوگوں کی شادیاں وائرل ہو گئی. آپ نے دیکھا کتنے لوگوں کی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. جی ہیلو، جی السلام علیکم. جی کیسی ہیں سمینا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے. السلام علیکم مظہر بھائی. جی السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا احسان الحمدللہ. سمینا، چھوٹی عمر کی جو لڑکیاں ہیں وہ بڑے عمر کے مردوں سے شادی شروع کرتی ہیں کہ ظاہر ہے وہ ایک بہت ساری چیزوں کا تجربہ رکھتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں ایک پھر وہ سیٹ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جب اپنی عمر کے یا ہم عمر کے یا چھوٹی عمر کے لڑکوں سے شادی ہوتی ہے تو وہ زندگی میں بہت ان کو مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں کہ انہیں تو یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ نا جو بچیوں کی چھوٹی عمر ہوتی ہے تو وہ بڑی عمر کے 60 سال یا 70 سال کے مرد سے شادی کریں تاکہ جو ہے نا زندگی جو ہے نا وہ سارے تجربے سے گزر چکے ہیں. آپ کا مقصد، بات کرنے کا مقصد تو صرف یہی نظر آ رہا ہے مجھے. تو آپ نے کہا ان کو وہ مشکلات سے گزر چکے ہوتے ہیں ساری. جی یہ نہیں کہا، میں نے کہا وہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے مشکلات سے بچ سکتی ہیں. اچھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہن کا پوائنٹ ایک ویلڈ ہے. دیکھیے آج کل کی جو بچیاں ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ ایک سیٹلڈ لائف ہم چلے جائیں گے بجائے اس کے کہ ہم ایک اسٹرگلنگ لائف سے گزریں. وہ یہی کہنا چاہ رہی ہے، کہنا وہ یہی چاہ رہی ہے اور پھر ان سارے پرابلم سے گزریں. تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اور وہ بچ جائیں، کیونکہ اپنی ہم عمر سے شادی کریں گی تو انہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا ہر مشکلات میں. لیکن ایک سیٹل آدمی سے، یہ ان کی سوچ ہے نا، اس لیے لڑکیاں جو ہیں، چھوٹی عمر کی لڑکیاں جو ہیں بڑی عمر کی طرف جاتی ہیں. تو پھر اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں تو پھر جو بڑی عمر کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں اگر وہ چھوٹے عمر کے لڑکوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور کر لیتی ہیں بہت ساری لڑکیاں، تو وہی معاشرہ ان کے اوپر بہت باتیں بناتا ہے کہ اپنے بیٹے جیسی عمر سے اس عورت نے شادی کر لی، بھائی اتنی بڑی عمر کی عورت تھی، اس کو کیا ضرورت تھی. تو ان کا کیا کہیں گے آپ؟ بڑی عمر کے اس لڑکی سے شادی کرتا ہے جو جاب کر رہی ہوتی ہے اور جو سیٹل ہوتی ہے. صحیح، وہ تو نہیں گھریلو تو یہ اس میں تو اس نے بھی تو جو ہم عامر لیاقت کو اس وقت بات کر رہے ہیں تو عامر لیاقت نے بھی ایک کوئی گھریلو لڑکی سے شادی بچی سے نہیں کی ہے، اس نے بھی ایک ٹک ٹاکر سے شادی کی ہے اور وہ بیڈ روم کی تصویریں لے کر ٹک ٹاکر کی تصویریں وہ اس نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اب آپ نے کہہ دیا وہ تو پاگل ہے. وہ تو پاگل، دیکھیں سارے مرد عامر لیاقت جیسے تو نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. ویسے یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ سارے مرد ایسے نہیں ہیں، مگر بہت سے مرد، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے مرد تو عامر لیاقت جیسے نہیں ہیں، مگر بہت سارے مرد سیم ایسے ہی ہیں، بہت سارے مرد سیم ایسے ہی ہیں. ان کی مثالیں آپ جا کے دیکھیے سوشل میڈیا جو آج کل کام کر رہا ہے. جو تمیزدار مرد ہوگا، مہذب مرد ہوگا، وہ اپنی بیگم کی تصویریں کبھی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالے گا. ایگزیکٹلی. یہ تو آپ نے کہا نا، مگر ایسے مرد ہیں کہاں آج کل، تو نظر ہی نہیں آتے ایسے مرد زیادہ نظر آتے ہیں عامر لیاقت جیسے. نہیں یہ مت کہو سمینا کہ تمہارے مرد کیوں نہیں ڈالتے. دیکھیے اس وقت ہم جنرل بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کے بچے کی بات نہیں کر رہے ہیں. آپ نے آ کے فوراً سوال کر دیا کہ ہمارے اور آپ کے مرد، یہ ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں میڈیا میں بیٹھ کے. آپ دیکھیں یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں، عام پبلک کی بات کر رہے ہیں. لیکن مگر میں دیکھیں عام پبلک کی بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں کہ ہر مرد ایسا نہیں کرتا. نہیں وہ صحیح نہیں، میں نے دیکھیں یہ کہا کہ سارے مرد ایسے نہیں ہوتے. برے آدمی بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اپنی بیویوں کی جو ہے نا
कभी ऐसी पब्लिसिटी, चीप पब्लिसिटी नहीं करेंगे। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, डिसएग्री नहीं कर रही हूँ मैं, मगर मैं इस बात पे एग्री करूंगी कि देखिए आजकल जो सोशल मीडिया ना, जो फेम होने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए, बहुत कुछ, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, और कुछ समझ नहीं आ रहा, पढ़े लिखे लोगों के लग रहा है दिमाग सब माउफ हो चुका है, और वो किस तरह मशहूर होना चाहते हैं, रातों रात में चाहते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच जाए। वो समझते हैं एक बहुत इजी तरीका है, स्मार्टफोन हमारे पास है, ऐप हमारे पास डाउनलोड की हुई है, हमने डिफरेंट ऐप डाउनलोड करते हैं जिसमें लोगों की शक्लें तक चेंज हो जाती हैं। आप अंदाजा लगाएं वो क्या होते हैं और क्या नजर आ रहे होते हैं। अब आवाम पब्लिक को पागल बनाया हुआ होता है, और बस सिर्फ फेम हो रहे होते हैं, हमारे व्यूज कितने बढ़ गए, हमारे लाइक्स कितने आ गए, उसके चक्करों में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा हो गया है। पहले नहीं था ये सब चीजें, नहीं गलत है। देखिए मैं यही बात तो कर रही हूँ, वो गलत है जिसपे आपसे ये बात की जा रही है। चलें कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ मजहर भाई से कि आप बताइए, जो अभी जो खातून कह रही थी, तो ये बात वाकई में एक तरह से वो भी सही कह रही थी कि जो लड़कियां हैं आज की, वो अपना जैसे उठाना नहीं चाहती। जैसे शादी होती है तो यहाँ के लड़के ज्यादातर चाहते हैं, जब शादी हुई है भाई हाफ मॉर्गेज तुम दोगी और हाफ मैं दूंगा, खर्चा तुम उठाओगी, ये करेंगे। तो ये बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, तो इस वजह से लड़कियां चाहती हैं कि हम वेल सेट, जब वेल सेट से शादी करेंगी तो मर्दों की उम्र भी ज्यादा होगी, तो वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। जो इस स्कॉलर ने आके बात की, उसी को आगे लेके मैं मजहर भाई से पूछना चाह रही हूँ कि आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। उसका रीजन ये कि आजकल जो यंग जनरेशन है ना, इससे पहले जो हमारा मुआशरा था वो जहेज की लानत में मुब्तला था। जहेज देखता था औरत क्या लेके आ रही है, फिर उस हिसाब से औरत को वैल्यू देता था, लेकिन ये नहीं करता था जिम्मेदारी आदमी की ही होती थी। अगर वो जहेज के ऊपर भी फोकस्ड होता था तो भी जिम्मेदारी उसको पता होता था कि मैंने अपनी औरत की जिम्मेदारी उठानी है। अब जो है आप देखें कि जो शादी ब्याह होते हैं उसमें लड़का और लड़की के जी अच्छा तुम खर्चा तुम करोगी, आधा खर्चा मैं करूंगा, आधी ग्रोसरी तुम लाओगी, आधी ग्रोसरी मैं लाऊंगा। तो अब वो जो आधे आधे का निजाम है ना, तो जाहिर बात है खवातीन स्पेशली जो यंग लड़की हैं, अब वो समझती हैं कि अगर मैंने अपने उम्र से बड़े उम्र के आदमी से शादी की तो उससे ये होगा कि कम से कम मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां नहीं आएंगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैं जिम्मेदारी से आजाद हूं, और मैं अपने आप को बरी जिम्मा पाऊंगी। जॉब भी करती हूँ तो मेरी अपनी पैसे होंगे, मेरी अपनी पॉकेट मनी होगी। और वैसे भी अल्लाह ने जो औरत को जो कहा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, जिम्मेदारी जो है 100% अल्लाह ने औरत की मर्द पे डाली है जी। औरत को जब आप जिम्मेदारी में शामिल कर लेते हो, ये और बात है कि आज की खवातीन शाना बशाना चलने चाहती हैं, लेकिन शाना बशाना के बावजूद जिम्मेदारी अल्लाह ने मर्द पे डाली है। और औरत आज की ये महसूस करती है कि ये शख्स जो है ये शायद उस जवान आदमी से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी उठा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर है जो जवान बच्चियों के अंदर ये फैक्टर आ रहा है कि they want to get married to the older guys। जी हेलो जी। एक इसमें थोड़ी छोटी सी बात और शामिल करना चाहती हूँ कि पहले जो थोड़ा पीछे चले जाए अगर, तो उस वक्त तो सोशल मीडिया का इतना ज्यादा नामल दखल था हमारी जिंदगियों में। तो अगर किसी छोटी उम्र की लड़की ने शादी कर भी ली थी किसी एक समझदार आदमी से जो बड़ी उम्र के होंगे, तो वो अपनी शौहर से शादी निभाती हुई थी। आजकल की जो लड़कियां होती हैं उनमें बहुत सारी लड़कियां तो ये हरकत करी कि वो शादी करने के लिए शौहर तो उनको बना लेती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे और लोगों के साथ दोस्तियां लगाकर बैठी हुई होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो अपनी अरे आपने कितनी प्यारी बात की है, यकीन करें आपने बहुत अच्छी बात की है। वो शादी तो कर लेती बड़ी उम्र के मर्द से और उसके पैसे को देख के जिम्मेदारी से बड़ी जिम्मा हो जाती है, मगर बाद में पीछे से वो कितने लोगों से दोस्तियां करके बैठी होती हैं। बिल्कुल जी। गर्ज आदमी जो होता है वो सिर्फ अपनी गर्ज को पूरा करने के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है। मैंने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी, उनको टूटते हुए भी देखा है और उनको वैसे ही घिसट के चलते हुए भी देखा है। तो ये भी एक फैक्टर है कि भाई सोशल मीडिया जिस तरह हर किसी के हाथ में एक सेल फोन है और वो एक अलग ख्याली दुनिया में उससे जी रहा है, तो लोग जो है वो इस तरह शादी करते हैं, उसके बाद पैसे तो वो उनसे ले रही है और जिम्मेदारी क्या वो अपनी सारी जितने भी उनको ऐशो आराम चाहिए उस बंदे से ले रही होती हैं। और ऑब्वियसली फिर उसके बाद वो कहीं और जाकर के अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशात है उनको पूरे करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तो इसके मतलब भी थोड़ी सी बात कीजिए, तो मैंने कहा ये पॉइंट थोड़ा सा मिस हो रहा है शायद, तो मैं मतलब ऐसे कहूँगी इससे भी कुछ बहुत अच्छी बात की आपने। ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छा उठाया कि लोग एक तरह से समझे गुनाह ही कर रही हैं,
एक तरीके से कहना चाहिए, एक तरीके से वो कर रही हैं कि जी हमने तो सुन्नत को निभा दिया, निकाह कर लिया इसके साथ, और पीछे से वो क्या कर रही हैं तो उनको भी, उनके हस्बैंड को भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो समझे एक बहुत बड़ा सा गुनाह कर रही है माशरे के अंदर। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात मैं सबसे दरखास्त करता हूँ कि अपनी कमजोरियों को ना दीन पे जस्टिफाई नहीं करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और दीन को लेकर आते हैं हमेशा। अलाइंड है दीन, बहुत अप टू द पॉइंट है, अप टू मार्क है। अगर मेरे जात के अंदर कमजोरियां हैं तो मैं अपनी कमजोरियों पे दीन का पर्दा ना डालूं। मेरी कमजोरियां हैं कि इंसान हूं, इंसान होने के नाते मेरे अंदर 50 आदमी के अंदर भी 50 औरत के अंदर भी कमजोरियां हो सकती हैं। सही कह रहे हैं, हर एक में हो सकती है, ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ मर्द में ही कमजोरियां, औरत में नहीं, औरतों में भी, मर्द में। नंबर 1 उसका प्रचार करना या अपनी कमजोरियों को, अपनी खताओं पर दीन का पर्दा चढ़ाना, ये बदतरीन अमल है जी। बुराई का हो जाना, एक इंसान है उसको अंदर बुराई है, उसने बुराई कर ली, इंसान है, उससे हो सकती है, उसने तौबा कर ली बाद में, ठीक हो गया। लेकिन अपने गुनाह को जस्टिफाई करना और दीन का कवर देना कि ये गुनाह जस्टिफाइड है, ये चीज जो है ना, ये इंतहाई मायूब बात है। जहां तक बहन का जो सवाल था कि वो कह रही हैं कि जो अपनी जरूरत की वजह से शादी कर लेती हैं, उसके बाद उनका जो है और अफेयर्स होते हैं, बन जाते हैं। या देखिए, यहीं पे मैं जो कह रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुंजाइश दी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क़यामत तक का दीन है। राइट। एन सिचुएशन हो सकती है, कोई वॉर हो जाए, कोई मसले पैदा हो जाए, कोई रेशो गलत हो जाए, तो ठीक है, एक कम उम्र आदमी बड़ी औरत से शादी कर सकता है, कम उम्र लड़की बड़े मर्द से शादी कर सकती है, लेकिन जोड़ की शादी होना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जिसमें एज एक जैसी हो, सोचने का मयार एक जैसा हो, उनकी तालीम भी अक्सर औकात देखा जाए एक जैसी हो, ताकि उनके अंदर हमांगी पैदा हो सके। तो जो लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं वो इंतहाई गलत करते हैं। अगर मैं समझता हूं कि एक आदमी के जिसकी बच्चियों के बराबर बीवी है, उसको एहतियात करनी चाहिए। सही कह रहे हैं, ये गलत बात है, ये मुआशरती तौर पे गलत बात है, ये मजहबी, आप इसको कॉइन, इसके ऊपर आप प्ले कार्ड करते हैं, प्ले खेल करते हैं, आप इसको कार्ड, मजहबी कार्ड प्ले करते हैं, लेकिन ये मायूब बात है। सही कह रहे हैं, मजहब कार्ड खेलते हैं लोग। एक बड़ी उम्र की औरत जिसकी बच्चियां और बच्चा बड़ा है और वो अपने से कम उम्र औरत के साथ शादी, कम उम्र लड़के से शादी करती है, तो ये भी मायूब बात है। हाँ, देखिए, शादी कोई मायूब बात नहीं है, लेकिन जोड़ की शादी का होना, हम पल्ला होना, मिनिमम ऐसा हो कि एक दूसरे के साथ, जैसे अगर आदमी जो है औरत से 8-10 साल बड़ा है तो चले, तो समझ आती है, ठीक है, लेकिन अगर आदमी औरत से 10-12 साल छोटा है तो ये गलत बात है। ये इस तरह एक बड़ा आदमी अपनी बच्चियों की उम्र की, छोटी बच्चियों की उम्र की लड़कियों से शादी करना, ये मायूब बात है। ये शरा ने इजाजत दी है, लेकिन शरा ने बाज जगह, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अब हम हर रोज तो ऑपरेशन नहीं कराते, लेकिन बॉडी के अंदर अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज आ जाए जिसको सिर्फ सर्जरी ही इलाज हो, तो सर्जरी करवाते हैं। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि रोज जाके सर्जरी कराने अस्पताल पहुंच जाओ। सही कह रहे हैं। जरूरत अगर ऐसी पेश आ गई तो उसमें गुंजाइश निकल आती है, लेकिन इस परमिशन का ये मतलब नहीं कि आदमी हर रोज ऑपरेशन थिएटर में जाके लेट जाए। सही कह रहे हैं, तो सही कह रहे हैं। सर्जरी जैसे अगर एक बीमारी है और उसका कोई और इलाज नहीं है, सिर्फ सर्जरी इलाज है, तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन आप ये नहीं कर सकती कि आप खुदा ना खास्ता हर दफा आप सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर चले जाए। तो इसी तरह जोड़ की शादी एक इंपॉर्टेंट शादी है, उम्र का एक जैसा होना, ज़हनी हमांगी, फिजिकली एक दूसरे के साथ होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूरी बात है। मगर ये लोगों ने, मुझे लग रहा है कि सब चीजें अपनी चेंज हो गई हैं, सोचें चेंज हो गई हैं। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप इस शादी पे जो बात कर रही हैं, हम तो एक तरह से एक अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ऐसी शादियां जो डिवोर्स का रेशो ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका एक रीजन ये भी बहुत ज्यादा है जो हो रहा है लोगों को। शादियां तो बहुत जल्दी लोग कर लेते हैं। देखिए, एक रिश्ता बनता है तो एक पूरा खानदान, दो खानदान जुड़ते हैं, एक रिश्ता नहीं बनता। अब देखें कि अभी फिर मैं आमिर लियाकत को लेकर आऊंगी तो लोग कहेंगे आप आमिर लियाकत को क्यों हाईलाइट कर रही हैं। अब जिस गांव में जाके आमिर लियाकत साहब ने शादी की, छोटे से उस पे 2.5 लाख जो उन्होंने हक महर का लिखवाया गया, छोटी सी बच्ची, नाना सराय के वो लोग हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, जो भी नहीं करता, पर उस लड़की को लेकर अब शादी करके लेकर आ गए शहर के अंदर, गांव से लेकर शहर में आ गई वो लड़की। अब अंदाजा लगा लेंगे कितने अरसे तक इनकी ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी, ये सवाल पैदा होता है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मदर भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं, शुक्र। जी नहीं, सही बात है। देखें, आपने बिल्कुल सही बात की है कि एक मतलब एक अपनी बेटी की उम्र के बराबर से भी कोई भी सेक्स कर ले शादी, आपने बिल्कुल कहा। देखिए, मायूब लगता है माशरे के हिसाब से। आजकल इतनी ये
بڑھتی جا رہی ہے, یہ بہت زیادہ بڑھتی ہے. سوال یہی پیدا ہوتا ہے اس وقت, جو بات کرنے کا مقصد ہے, مظہر بھائی کو لے کے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ صرف ہم اپنے اس کے ذریعے, اس پروگرام کے ذریعے ایک میسج لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں آپ لوگ کی کیا رائے ہے, کہ آپ کو لگتا ہے یہ سب جو ہو رہا ہے آج کل میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں کیا صحیح چل رہی ہیں, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈیورس کا ریشو بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, 2 دن کی شادیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں, 4 مہینے کی شادیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں, 6 مہینے کی شادیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں, سال کی بھی شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, 10 سال اور 20 سال کی شادیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں. تو ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ 30 سال کی شادیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں, 30 سال کی شادیاں بھی ٹوٹ رہی ہیں. بتائیں, آپ اندازہ لگائیں, 30 سال کی شادیاں, زندگی کا ایک پورا حصہ گزارنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے فٹ نہیں ہیں تو ہمیں الگ ہونا ہے. تو کس طرح ان سب چیزوں کو روکا جا سکتا ہے, کیوں احساس ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں اگر کیا چینجنگ آئی ہے؟ جی ایک اپنا دیکھیں, میں ایک اپنی رائے, ایک اپنی ذہن کی بات سوچتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو خرابی آ رہی ہے یہ اسی چیز سے آ رہی ہے, میڈیا کی وجہ سے, سوشل میڈیا کے اندر یہ ساری چیز خرافات جو چل رہے ہیں, جو لوگ عام طور پہ دیکھ رہے ہیں اور اس طریقے سے وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمیں شادی کرنی ہے ایک لانگ ٹرم کے لیے, ایک ہم آہنگی ہو, آپ کے ذہن مل رہے ہوں اور آگے فیوچر میں آپ کی اگر اولاد ہے, بچے ہوتے ہیں تو آپ اس کے خیال کرتے ہوئے لے کے چلیں. اب کیا ہو رہا ہے, یہ سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ جو ستیہ ناش کیا ہے نا, وہ لوگوں کے برین واش کر رہے ہیں. بالکل آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا نے جو برباد کیا ہے نا, کہ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کریں کیا کریں. بس وہ دیکھیں پھر وہ یہ کچھ نہیں, وہ جسے کہتے ہیں کہ اندھے ہو گئے, بالکل کچھ نہیں, مجھے شادی کرنی ہے, وہ سوچ ان کی بالکل مفروض ہو جاتی ہے, دماغ ان کا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی پسند دیکھ, حالانکہ وہ شادی شدہ ہیں, بچے ہیں ان کے, بچے یعنی اس کی بیٹیاں ہیں, بیٹا جو بھی ہے, وہ اس سے شادی کرنے کے ان کے راغب ہو رہے ہیں جس کے ان کے بالکل کوئی میچ نہیں کھاتا ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ, اور اسی وجہ سے ڈیورس کا ریٹ بڑھتا ہے. وہ تو وہ شارٹ ٹرم, ان کے ذہن پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے تو شارٹ ٹرم میں اس سے شادی کرنی ہے, اس کے بعد ڈیورس کرنا کیا, اس کا یہ مطلب. اچھا, تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے مطلب ایسے پوچھنے کے لیے, کوئی کوشچن؟ یہی ہے, میں تو کافی مطلب میرے تو ضرورت نہیں ہے, جو ماشاءاللہ جو ابھی میں نے تو ابھی ٹی وی کو ٹیون اپ کیا ہے اور مطلب خوشی ہوئی کہ مطلب کافی مطلب مہینہ 2 مہینے کے بعد میں ان کو دیکھ رہا ہوں آج. جی, مظہر بھائی کو تو ہے نا اب رمضانوں میں انشاءاللہ آپ جو ہے مظہر بھائی کو دیکھیں گے, ان کا اپنا شو آتا ہے, وہ دیکھا کریں, جمعے اور ٹیوزڈے کو یہ شو لائیو ہوتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں, لیکن ابھی اتفاق ہے میں نے مطلب ٹی وی کو آن کیا, نہیں تو میں تو یعنی کہ آپ نے میرے ساتھ ان کو دیکھا بہت ٹائم کے بعد. آپ یہ کہیں نا, آسان لفظوں میں یہ کہیں, الگ بھی کرتے ہیں نا, الگ تو شو آتا ہے مظہر بھائی کا, 2 دن آتا ہے, فرائیڈے اور ٹیوزڈے کو. لیکن جی بات یہی ہے نا, جب تک ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں نہیں نکلیں گی, اسی طریقے سے لوگوں کے ذہن جو ہے نا یہ بھٹکتے رہیں گے اور وہ شادیوں کی طرف, یعنی شادی چلیں ٹھیک ہے, شادیوں کی طرف بھٹکتے رہیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں مظہر بھائی سے میسج دینا چاہتی ہوں, ٹائم کا ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ, میں نے ایسی کر دیا, خوشی ہوئی دیکھ کے مظہر بھائی کو. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اوکے, تھینک یو, دعا میں یاد رکھیں, اللہ آپ کو آباد رکھے, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. جی تھینک یو, انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مظہر بھائی, اب لاسٹ اپنا میسج دے دیں, زیادہ ٹائم نہیں ہے, 2 منٹ ہے پروگرام کو ختم کرنے میں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں دین, تھوڑا سا دین کو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ دین کو اس پہ نا, جی جو اسپیشلی جو جیسا آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے جا کے بعد میں جیسے رمضان کے شو ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے, جی, اگر آپ اپنے پرچار کرنا شروع کر دیں گے اپنی کمزوریوں کا. میرے سوال یہ پیدا ہوتا ہے مظہر بھائی, ایک چھوٹی سی بات کر رہی ہوں میں شادی کو ہٹا کے بھی, کہ کیا اسکالرس نہیں ہیں کیا دین کے, جو اصل میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, دین کی تعلیم لیتے ہیں, دیکھیں ان کے پاس جتنی انفارمیشن ہوتی ہے, جتنی چیزیں ہوتی ہیں, تو آخر یہ ہمارا جو میڈیا ہے, بڑا میڈیا, مین میڈیا, چھوٹا میڈیا, بڑا میڈیا, سب میڈیا والے کیوں نہیں ان لوگوں کو لے کر آتے؟ اگر چلیں ٹھیک ہے ایک اینکر ہے, مگر خود اینکر اگر تیاری کر کے آ کے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے تو زیادہ اچھا ہے کہ وہ خود باتیں کر رہا ہے, خود بتا رہا ہے, عوام میں بھیج رہا ہے. تو اس سے بہتر نہیں کہ اسکالرس کو لے کر آئے جنہوں نے پوری زندگی اپنی لگا دی ہے اس چیز کے لیے, انہوں نے پوری ایجوکیشن حاصل کی ہے, تعلیم حاصل کی ہے, تو ان کو لے کر آ کے بیٹھ کے ان کے ساتھ شو کیا جائے, ان کو باتیں کی جائے, بتایا جائے, تو پوری دنیا میں اس شو کو پہنچایا جائے تاکہ دین اچھے طریقے سے پہنچے. آپ نئی جنریشن کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب آپ نے کئی دفعہ اسپیسیفکلی کہا کہ اسکالرز, آپ نے کہا عالم. دیکھیں میں بتاؤں, انسان کا نا جتنا بڑا علم ہوتا ہے نا اتنا بہکنے کا, کیونکہ شیطان اکثر ایسے انسان کو بہکاتا ہے رائٹ, جس کے علم کے, شیطان خود بھی عالم تھا, بہت اس کو علم تھا, اور اس علم کے باوجود بہکا.
تو شیطان بھی اکثر اوقات انسانوں کو بہکاتا ہے، جن کو دیکھتا ہے کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی ایک سرٹن جو ہے نا فالوورشپ ہے، وہ کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں، تو چونکہ وہ دین کا دشمن ہے تو اکثر اوقات وہ یہ کرتا ہے. اور ہمیں سب کو احتیاط کرنی چاہیے، انسان کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ میں کم از کم جو ہے نا میری کمزوریاں میری ذات تک محدود رہیں، میں دین کے اوپر کوئی انگلی نہ آنے دوں. اگر دیکھیں کلمہ آپ نے پڑھا، آپ مسلمان ہو گئے، اب آپ کے اوپر جو بھی فالو کرنا ہے انسان کوشش کرتا ہے. نفسانی خواہشات، شیطانی وسوسے انسان کو اکثر دین سے دور لے جاتے ہیں، اور شیطان اکثر اوقات ایسے لوگوں پہ کام کرتا ہے جن کے اوپر ان کو آپ عالم کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ان کا دین سے کوئی وابستگی ہے. اس لیے ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے بہت. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. ہم سب کمزور ہیں، میں بار بار کہتا ہوں دین کا نام جو ہے نا آپ اس کو بدنام، دین کو آپ جیسا دین ہے ویسے ہی پیش کریں. اپنی کمزوریوں پہ کمزوریوں کو دین پہ نہیں وہ کر لے کر دین کی قبر جس طرح ابھی وہ جس طرح پھر عامر لیاقت آ گیا کہ جس طرح عامر لیاقت نے کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے سنت کی ہے، میں نے نکاح کیا ہے سنت کی ہے، تو میں نے گناہ نہیں کیا. تو مگر آپ نے گناہ نہیں کیا مانتے ہیں اس بات کو. اس نے یہ تک بات کی میڈیا پہ بیٹھ کے کہ میں نے بیڈ روم میں جو لڑکی آج کل کر رہے ہیں وہ کام نہیں کیا. اگر میں گناہ کرتا تھا تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں تھا، بغیر دیکھے میں نے شادی کی. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میلاد میں گیا تھا. اندازہ لگائیں اس کی باتوں کا کہ میں میلاد میں گیا تھا، وہاں جا کے میں نے بات کی لڑکی کے گھر والوں سے. انہوں نے کہا وہاں دکھائیں گے نہیں، بغیر دیکھے شادی کرو. ارے دکھانے کی کیا بات تھی؟ آپ ایک ٹک ٹاکر سے شادی کر رہے ہیں تو اس کو دیکھنے میں کیا مشکل تھا؟ آپ جا کے ٹک ٹاکر پہ جاتے تو دیکھ لیتے اس لڑکی کا نام ڈال کے دانیہ، اور آپ نے 100% دیکھا ہوگا، اور آپ آ کے میڈیا پہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً آپ نے سنت کے لیے کیا، نکاح کیا، آپ نے گناہ نہیں کیا، مگر جو کام آپ ابھی کر رہے ہیں وہ آپ بتائیں کہ وہ آپ کا گناہ تھا یا آپ کی سنت تھی. اس کا سوال یہ ہے، بتائیں آپ ذرا سا دے دیں. سنت تو میں نہیں سمجھتا، شرعی تقاضا پورا کر دیا، شرعی تقاضا پورا کر دیا. سنت لیکن لفظ سنت کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. جی بولا بار بار یہی لفظ بولا اس کے شرعی تقاضا آپ نے پورا کر دیا، لیکن اس شرعی تقاضا پورا کر کے اگر آپ اس چیز کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا بیڈ روم جو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کو دنیا کو دکھا رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو آپ کا کیا رشتہ ہے اس عورت کے ساتھ. عورت کے ساتھ دیکھیں اللہ نے عورت کے ساتھ ایک بڑا حیا اور صاف ستھرا وفا کا رشتہ بنایا. ٹھیک ہے نا. دیکھیں عورت کو اللہ نے جو ہے نا جو اس کے اندر خوبصورتی رکھی ہے، اس کی اصل اس کی حیا اور اس کی وفا میں رکھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیڈ روم کی پکچریں اگر آپ دکھا رہے ہیں تو نہ یہ حیا کے تقاضے پورے کرتی ہے، نہ وفا کے تقاضے پورے کرتی ہے. جب آپ غیر مرد ایک ہر دنیا جہان کا نامحرم آدمی اس عورت کو دیکھے اور آپ اس کے ساتھ اپنی بیوی کو ایکسپوز کریں تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے. چلیں بہت شکریہ مظہر بھائی، تھینک یو سو مچ. اپنے ٹائم نکالا. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.